أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اہل البیت کون ہیں اور اہل البیت میں کون کون شامل ہے، قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں نص قرآنی کے مطابق اہل البیت لفظ کا مصداق اور مفہوم کیا ہے، اور حدیث ردا، حدیث چادر، اس میں آنے والے، ذکر ہونے والے اہل البیت کون ہیں، اور غدیر خم کی حدیث میں جہاں اہل البیت کی فضیلت اور شان کو بیان کیا گیا تو صحابہ کرام کے نزدیک، سیدنا زید ابن ارقم کے نزدیک اہل البیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کون کون لوگ، کون کون افراد شامل ہیں، اس بات کا تذکرہ کیا تھا، جن میں آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، اور ان سے بھی پہلے قرآن مجید کی نص کے مطابق امہات المومنین ہیں، ازواج النبی ہیں، اور رضی اللہ عنہن اجمعین۔ تو یہ سب لوگ اہل البیت میں شامل ہیں۔ ان سب پر صدقہ کھانا، زکوٰۃ کھانا، لوگوں کی میل کچیل کو قبول کرنا ان کے لیے منع ہے۔ لیکن ان اہل البیت میں سے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رشتہ دار ہیں یا بنو ہاشم کے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے 4 افراد کو زیادہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ 4 افراد کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر باقی اہل البیت، باقی خاندان، باقی آل عقیل، آل عباس، آل جعفر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جس کی مثال سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ردا میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صحیح مسلم کی 2424 نمبر روایت ہو گئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسند احمد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں،
لہٰذا ان سے ہر طرح کی نجاست اور گندگی کو دور کر دے، اور اے اللہ انہیں پوری طور پر پاک فرما دے۔ یہ ان چاروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور پھر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر 2404 نمبر ہے، اس میں سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جاؤ اے عیسائیو، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کی دعا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَدَعَا عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، یہ صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ان 4 افراد کو، اپنے گھر والوں کے 4 افراد کو بلا کے کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائی میدان میں آ جاتے اور مباہلہ کے لیے تیار ہو جاتے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے کے ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹے لے کے آئیں، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کی جگہ پر، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا، آپ کا صلبی بیٹا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے بیٹوں کی جگہ پہ رکھا، اور قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ان کو دعا کے ذریعے قرار دیا کہ اللہ میری دعا ہے تجھ سے کہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر اور یہ میرے بیٹوں کی جگہ پر ہوں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ کے گھر پرورش پانے والے بچے بھی ہیں، بچپن سے آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے جانا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صلبی بیٹے تو نہ تھے، تو اعتراض آتا کہ اپنے بیٹے لے کے آنا ہے، آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ حسن و حسین ہی میرے بیٹے ہیں، ان کو میرے بیٹوں کی جگہ پر اللہ قبول فرما لے۔ اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر والوں کو لے کے نکلیں، جس میں آپ کی بیویاں سب سے پہلے آنی تھی، تو پھر اس میں سیدہ فاطمہ بھی آپ کی بیٹی کے طور پر شامل ہو، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے رشتہ دار، چچا زاد، داماد، اہل بیت ہونے کی حیثیت سے شامل ہوں۔ ایک رافضی نے جس کا نام آصف رضا علوی ہے، جو آج سے 3-4 سال پہلے اسلام آباد کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہہ کے یہاں سے راتوں رات بھاگ گیا تھا اور آج تک انگلینڈ یا لندن سے واپس نہیں آ سکا، اس فتان آدمی نے ایک جگہ پر اعتراض بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی بیٹیاں کہتے ہیں 4 ہیں تو مبالے پہ 1 کو لے کے کیوں گئے؟ یہ اعتراض اتنا گہرا ہے، عام بندے کے ذہن کو فوری طور پر اپیل کرتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، وہ اپنا کام کاج کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، خطبہ سن لیا، قرآن پڑھ لیا۔ اس بندے کا یہ دیکھنا نہیں ہے کہ تاریخ میں
اس بات کا جواب کیا ہے، اس بات کا جواب کیا ہے؟ تو شیطنت کرتے ہوئے جیسے فرعون نے چلاکی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ ایمان ٹھیک نہیں، فما بال القرون الاولی، تو پہلے باپ دادا کا کیا بنا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ ان کے باپ دادا بھی کافر تھے، مشرک تھے، ایسے تھے، تو یہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بدک جائیں گے کہ اس نے تو ہمارے باپ دادا کو ہی برا کہہ دیا۔ تو اس طرح کی شیطانی فرعون نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال جواب سجایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان سے کہہ دو علمھا عند ربی، پہلے زمانوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ کیسے تھے میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا وار بچا گئے۔ اس شخص نے، تکفیری شخص نے، جس نے کسی عام مسلمان کی تکفیر نہیں کی بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی تکفیر کی، اور اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام نکال دیا جائے امت محمد کی گنتی شروع نہیں ہو سکتی، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گنتی شروع کریں گے پہلے نمبر پر کوئی ایک فرد آئے گا تو آگے گنتی امت محمد کی شروع ہوگی، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ لیکن اس نے کہہ دیا اور پھر اعتراض کیا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم کہتے ہو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے پہ نبی ایک کو سیدہ فاطمہ کو کیوں لے کر گئے؟ ہم نے کہا جاہلانہ اعتراض ہے، یہ بچوں کے سامنے چل جاتا ہے یا ایسے لوگوں کے سامنے جن کا مطالعہ نہیں ہے۔ عام مسلمان اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایسے شیطان دماغ انسانوں کے اعتراض کا جواب یہ ہے نبی مباہلے پہ گئے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا نبی کی، اگر آپ کہتے ہو نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تو مباہلے پہ ایک کو لے کے کیوں گئے؟ اہل سنت جواب دیں۔ ہم نے کہا نبی مباہلے پہ گئے ہی نہیں ہے، ایک کو بھی نہیں لے کے گئے، 4 کو بھی نہیں لے کے گئے، 2 کو بھی نہیں لے کے گئے، نبی مباہلے پہ کبھی گئے نہیں، گھر سے نکلے ہی نہیں۔ آپ نے چیلنج دیا، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج قبول نہیں کیا، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا، نہ نجران کے عیسائی میدان میں آئے، نہ ان کے جواب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ تو آپ ایک کو کہہ رہے تھے کہ ایک کو لے کے سیدہ فاطمہ کو لے کے کیوں گئے؟ ہم نے کہا نبی مباہلے پہ کسی کو بھی نہیں لے کے گئے، نہ سیدنا حسن کو لے کے گئے۔ پھر دوسرا اعتراض اسی آدمی نے کیا، اور نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تو مباہلے پہ ایک کو کیوں لے کے گئے؟ پہلی تو بات ہے نبی مباہلے کے لیے گئے ہی نہیں، عیسائی میدان میں آئے نہیں، ان کو الحمدللہ جرت ہوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی۔ ان کو معلوم پڑ گیا، سیانے لوگوں نے بتایا کہ یہ سچے نبی ہیں، اگر ان کے سامنے میدان میں آ گئے اور تمہارے حق میں انہوں نے بددعا کر دی، تمہاری ساری نسلیں تباہ ہو جائیں گی ان کی بددعا کی وجہ سے۔ ان کو جرت نہیں ہوئی۔ دوسری بات، سوال کرتے ہو کہ نبی کی 3 بیٹیاں کہاں تھیں، اور سیدہ رقیہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب و غزوۃ بدر کے اندر حدیث ہے، وہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، نبی پاک غزوہ بدر پہ گئے تھے، عثمان کو اس لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ یہ میری بیٹی اور اپنی زوجہ رقیہ کی تیمارداری کرے گا۔ یہ میں سیدنا عثمان کے فضائل میں حدیث سنا چکا ہوں، وہ 2 ہجری میں فوت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سیدہ ام کلثوم سے شادی ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر سیدہ زینب جن کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوئی تھی، وہ مدینہ تشریف لے آئیں اور وہ فوت ہو گئیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے، سیدہ ام عطیہ اور دوسری صحابیات نبی پاک کی لخت جگر سیدہ زینب کو غسل دے رہی تھی، نبی پاک پردے کے پیچھے سے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے۔ چلو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، میت کو غسل دینے کی، میت کو غسل دینے کی ذخیرہ حدیث میں تنہا حدیث ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حدیث اتنی کامل نہیں ہے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے۔ میت کو غسل دیتے ہیں نا جو ہم، کیسے غسل دینا ہے، 3 کپڑوں میں کفن دینا ہے، بیری کے پتے ڈالنے ہیں، کافور میں لانا ہے، پہلے وضو کروانا ہے، یہ ساری باتیں اسی سیدہ زینب کو
عطیہ اور دیگر صحابیات غسل دے رہی تھی، نبی پاک پردے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے بتا رہے تھے کہ پہلے ان کو وضو کرواؤ، پھر پانی میں بیری کے پتے ڈالو، پھر کافور ڈالو، 3 دفعہ غسل دو، 5 دفعہ غسل دو، 7 دفعہ غسل دو، 9 دفعہ غسل دو، جتنا سے تم سمجھتے ہو کہ طہارت ہو سکتی ہے اتنا نبی پاک نے فرمایا طاق تعداد میں غسل دو۔ یہ سیدہ زینب کو نبی پاک کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب غسل دے چکے، آپ نے اپنی قمیص، اپنی اوپر کی چادر اتار کے، سیدہ ام عطیہ کہتی ہیں، پردے کے پیچھے سے ہماری طرف پھینکی اور کہا کہ میری بیٹی کو باقی تو اور کفن دے دینا، لیکن نیچے کے کپڑے کے لیے میں محمد کی قمیص کو میری بیٹی کے جسم کا کفن بنا دینا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اعتراض کرنے والا عام مسلمان کے سامنے اعتراض کرتا ہے، نبی کی بیٹیاں 4 تھیں تو مبالے میں ایک کو کیوں لے کے گئے؟ وہ 3 کی 3 مبالہ کے وقت آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لہٰذا مبالے پہ لے کے گئے۔ ایک دوسرا اعتراض اسی شخص نے کیا، بلکہ یہ اعتراض تو جہلم سے آیا ہے۔ اس نے کہا نبی پاک تو اپنی بیویوں کو مبالے پہ لے کے نہیں گئے، نبی پاک بیویوں کو مبالے پہ نہیں لے کے گئے۔ کیا جواب ہے؟ پہلے دے چکا ہوں، نبی پاک مبالے پہ گئے ہی نہیں ہیں تو بیویوں کو کیسے لے کے جاتے؟ آپ یہ ثابت کر دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور فرد کو مبالے پہ لے کے گئے ہیں، تو میں نے اس کے لیے لکھا ہے، یہ پرسوں چنیوٹ میں پروگرام تھا، وہاں یہ سوال آیا، تو میں نے کہا جس کتاب سے آپ دکھاؤ گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبالے کے لیے گئے، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، ان 4 کو تو لے کے گئے، عائشہ، حفصہ، میمونہ، ام سلمہ ازواج کو گھر چھوڑ گئے۔ جس کتاب سے دکھاؤ گے نا اس سے نیچے والی سطر پہ میں لکھا ہوا یہ دکھا دوں گا کہ عائشہ، حفصہ، میمونہ، ام سلمہ کو بھی لے کے گئے۔ آپ وہ کتاب لے کے آؤ جس میں یہ لکھا ہو، اس کے نیچے والی سطر میں دکھانا میرا کام ہے۔ مطلب کیا؟ مبالے پہ گئے نہیں نبی پاک، مبالہ ہوا ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں لے کے گئے، نہ ازواج کو لے کے گئے، نہ بیٹی کو لے کے گئے، نہ بیٹیوں کو لے کے گئے، نہ نواسوں کو لے کے گئے، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ بہرحال مبالے والی آیت آنے کے بعد نبی پاک کا ان 4 کو بلانا اس بات کی علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدنا حسن کی، سیدنا حسین کی، سیدہ فاطمہ کی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے فوکس کروں گا۔ چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حسن و حسین دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اللہ سے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ حسن و حسین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، واحب من یحبہما، اللہ ہر اس شخص سے محبت کر جو میرے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار اللہ تعالیٰ نے میرے نواسے حسن و حسین کو بنا دیا ہے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں۔ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اچھا یہ حدیث سمجھنے میں بھی مشکل آ جاتی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت کے اودیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگلے دن کسی جگہ پر کسی نے یہ حدیث پیش کی فیس بک پہ، ایک شخص آ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مجوسی مذہب سے تھا، آگ کی پرستش کرنے والے، تو اس نے بہرحال یہ بات کہی کہ اس نے کہا کہ یعنی نبی پاک کی حدیث کا مذاق اڑایا، یہ کہہ کر بھائی جنت میں تو سارے نوجوان ہوں گے نا، پھر یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ جنت میں تو بوڑھے ہونے ہی نہیں ہیں، پھر ابو بکر و عمر کون سے بوڑھوں کے جنت میں سردار ہوں گے؟
مذاق اڑایا. نیچے ہنسی والے اس نے وہ ساتھ ہوتے نہیں سمائلیز، یہ لکھنے کے بعد ہنسی والے سمائلیز دیے. میں نے اس کو نیچے لکھا، میں نے کہا انسان کی اپنی عقل کم ہونا تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسے پوچھ لینا چاہیے. جو حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا نا، یہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنی جوانی کی عمر میں ادھیڑ عمری اور بڑھاپے سے پہلے دنیا سے فوت ہوں گے، دنیا میں جو جوانی میں فوت ہوئے، لڑکپن میں فوت ہوئے، جوانی میں فوت ہوئے، ان کے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے، جماعتیں بنائیں. جو دنیا کے اندر جوانی کی عمر میں فوت ہوئے ان کے نوجوان کون ہوں گے جنت کے اندر؟ حسن و حسین. اور جو جوانی کی عمر کو کراس کر کے ادھیڑ عمری بڑھاپے میں دنیا سے گئے، ان کے سردار اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کو بنایا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جنت کے اندر کچھ لوگ جوان ہوں گے اور کچھ لوگ بوڑھے ہوں گے. جو جوانوں کا سردار کہا تو دنیا کے اعتبار سے کہ جو جوانی میں فوت ہوئے ان کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے دنیا کے اعتبار سے. آخرت میں جا کے سب نے جوان ہو جانا ہے جنت میں، وہاں پر سب کی ایک جیسی عمر ہوگی، ایک جیسا قد ہوگا، ایک جیسے ہی سب کے اوصاف ہوں گے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی دنیا کے جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے، ادھیڑ عمر بھی ہوں گے. جو دنیا کے ادھیڑ عمروں کے سردار ابو بکر و عمر کو حدیث میں قرار دیا گیا، تو جو دنیا میں جانے کے اعتبار سے ادھیڑ عمری میں جو بڑھاپے میں فوت ہوتی ہیں، اس اعتبار سے کہا گیا ادھر جا کے سب نے جوان ہی ہو جانا ہے. تو حدیث کی اگر سمجھ نہ آئے نا تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، پہلے سمجھ لینا چاہیے، ورنہ انسان حدیث رسول کا مذاق اڑا کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد نبی پاک کے صحابی بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین سے. شداد بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ساتھ حسن و حسین بھی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں تشریف لے گئے. حسن و حسین میں سے کوئی ایک آپ کا شہزادہ آپ کی پشت مبارک پہ حالت سجدہ میں سوار ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، شداد کہتے ہیں کہ میں نے دوران سجدہ اٹھ کر دیکھا کہ کہیں مجھے آواز نہ آئی ہو، لوگ اٹھ گئے ہوں. میں نے دیکھا تو ابھی تک لوگ سجدے میں پڑے ہوئے. اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں کبھی ہمارے سامنے اتنا لمبا سجدہ نہ کیا تھا. کہتے ہیں نبی پاک سجدے سے اٹھے، نماز ختم ہوئی، آپ نے سلام پھیرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ہمیں خطرہ پڑ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ نہ آ گیا ہو، یعنی آپ کی روح ہی کہیں پرواز نہ کر گئی. ہم ڈر گئے یا رسول اللہ، اتنا لمبا سجدہ، یا پھر آپ پر وحی اتر رہی ہو، کیوں اتنا لمبا سجدہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ وحی آئی ہے نہ کوئی دوسرا معاملہ ہوا ہے. ان نبنی ارتحلنی، آپ نے فرمایا میرا بیٹا، میرا نواسا حالت سجدہ میں میری پشت پہ سوار ہو گیا. میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جلدی میں سجدے سے اٹھ جاؤں. اس وقت تک میں نے کہا میں سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے اس بیٹے کا شوق پورا نہیں ہو جاتا محمد کریم کی پشت کی سواری کا علیہ الصلاۃ والسلام. اتنی محبت ہے کہ حسن و حسین سجدے کی حالت میں آپ کے جسم اطہر پہ سوار ہو جائیں، آپ سجدہ لمبا کر دیں، آپ سجدے سے نہ اٹھیں کہ سجدے سے اٹھا تو کہیں ان کو برا نہ لگ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت بھی مسند احمد میں ہے. کیسا گھرانہ ہے جی، کیسا گھرانہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کی آپ کرامت کو دیکھیے، شاید آپ نے یہ حدیث پہلے نہ سنی ہو. مسند احمد میں حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نماز پڑھنے کے لیے آئے، حسن و حسین کو بھی ساتھ لے آئے.
سجدے میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکھ دیتے، آپ اٹھتے ان کو اٹھا لیتے، آپ سجدے میں جاتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوار ہو جاتے۔ جب آپ نے سلام پھیرا دونوں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پہ بیٹھ کے، میں آگے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان کو 2 شہزادوں کو گھر چھوڑا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو مخاطب کر کے کہا الحقا بامکما، جاؤ بیٹا اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی سے نکلا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کہتے ہیں جب بھی میں مسجد نبوی سے نکلا ایک روشنی ہمارے پیچھے ہو گئی، ایک روشنی براقتن، ایک روشنی ہمارے ساتھ ساتھ رہی جب تک حسن و حسین گھر میں داخل نہیں ہوگے نا، وہ روشنی ہمارے ساتھ ساتھ رہی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے مسند احمد۔ ایک کرامت ہے حسن و حسین کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اندھیرے میں جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیب سے روشنی فرما دی۔ اتنا مبارک گھرانہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں عصر کی صلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ العصر فخرج یمشی، سیدنا ابو بکر نماز عصر پڑھا کے نکلے، چلنے لگے۔ فرعل حسن ابن علی حسن ابن علی کو نبی پاک کے بڑے نواسے کو دیکھا، یلعب مع الصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فحملہ علی عاتقہ، سیدنا ابو بکر نے نبی پاک کے بڑے شہزادے کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور کہنے لگے بے ابی شبیہ النبی لا شبیہ بے علی وعلی یضحک، ساتھ ساتھ حضرت علی بھی چل رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میرے باپ قربان ہوں اس پہ اوپر۔ ابو بکر کہتے ہیں میرا باپ قربان ہو حسن پر، اللہ کی قسم یہ علی کے مشابہ نہیں ہے، یہ نبی کے مشابہ ہے۔ وعلی یضحک، اور یہ بات سن کے سیدنا علی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی دکھانا چاہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں سیدنا ابو بکر پہ، کبھی باغ فدق کا الزام لگا دیا، کبھی خلافت غصب کرنے کا الزام لگا دیا، کبھی سیدہ فاطمہ کا نعوذ باللہ گھر گرانے کا الزام سیدنا عمر پہ لگا دیا، کبھی ان کا نعوذ باللہ حمل گرانے کا الزام لگا دیا۔ ثقیفہ نامی ایک کتاب قیس ابن سلیم یا سلیم بن قیس نے لکھی، جس کے لکھنے والے کے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا۔ وہ ثقیفہ نامی کتاب، جھوٹی کتاب جس کے لکھنے والے کا پتہ نہیں ہے، وہ کتاب کی بنیاد پہ کہتے ہیں دروازہ توڑا، مکہ مارا عمر نے، اور نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا حمل گرا دیا اور محسن کو۔ اور یہ جو کربلا کی مجلسوں کے اندر مصائب پڑے جاتے ہیں، اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی اتفاق ہو، اللہ کرے آپ کے کان ان مغلظات کو سننے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں، اللہ ہمارے کانوں کو پاک رکھے ایسے مغلظات سے۔ لیکن ہمارے گنہگار کانوں نے کبھی سنا ہے کہ محسن کا تذکرہ کرتے ہیں؟ محسن کون ہے؟ حسن و حسین کے بعد اپنی طرف سے خیالی طور پر بنایا کہ سیدہ فاطمہ کا یہ تیسرا بیٹا تھا جو نعوذ باللہ سیدنا عمر نے گرا دیا۔ کہاں روایت آتی ہے؟ روایت اس کتاب میں آتی ہے جس کتاب کے لکھنے والے کے باپ کا آج تک پتہ نہیں چلا ہے۔ اس بنیاد پر عمر ابن خطاب پر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہنس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے۔ آئے، نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تھے، نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تھے۔ ایک روایت میں ایک شہزادے کا لفظ ہے، دوسری روایت میں دونوں کا۔ آئے، ان نے بڑا چوغا پہن رکھا تھا، اس کے ساتھ اٹک کر ایک دفعہ گرے، دوسری دفعہ گرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے، خطبے کو چھوڑا، ان کو اٹھایا، اٹھا کے ساتھ ممبر پہ بٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حسن و حسین کا زمین پر گرنا حالت خطبہ کے دوران
पैगंबर को बर्दाश्त नहीं हुआ, मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा, लोगों को उधर बैठे हुए छोड़ा और उनको उठा के लाए और मिंबर पे अपने साथ बिठाया। और एक रिवायत के लफ्ज हैं सही बुखारी के अंदर, फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा हसन सरदार है, लीडर है, लअल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। कौन से दो अजीम गिरोह? एक शाम वालों का मुआविया रजी अल्लाह तआला का, दूसरा कूफा वालों का सैयदना अली रजी अल्लाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का गिरोह। आपस में दमे उस्मान के ऊपर मुशाजरा हो गया, झगड़ा हो गया इंसान होने के नाते, और दोनों तरफ मुनाफिकीन किस्म के लोग भी मौजूद थे। बहरहाल हो गया, गुजर गया, सिफीन हो गई। सैयदना अली और सैयदना मुआविया ने सुलह नामे के लिए एक एक बंदे की कमेटी बना दी कि ये जो फैसला करेंगे हम मान लेंगे। बहरहाल सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी ने वफा ना की। एक खारजी, वही खारजी जिन्होंने सैयदना उस्मान को शहीद किया था, फिर जाके बैत कर ली अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की और उनके गिरोह में घुस गए। फिर सिफीन के बाद उन्होंने सैयदना अली के गिरोह को भी छोड़ा और उनकी बैत को तोड़ा। फिर नहरवान की जंग में सैयदना अली रजी अल्लाह ने एक एक को काटा, एक एक को कत्ल किया। दो चार कोई जान बचा के छुप के निकल गई हूं, वरना खारजियों में से हजरत अली ने एक को भी नहीं छोड़ा। उन्हीं में से एक बंदे का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था। सैयदना अली फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे, 18 या 19 रमजान का दिन था। उस बंदे ने छुप के बैठा हुआ था, सैयदना अली पे वार किया और सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। तो ये सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। वो लोग, ये झगड़ा चल रहा था अली और मुआविया के दरमियान। सैयदना हसन उनके बाद 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहे। फिर अपने नबी, अपने नाना, उनकी हदीस का मिसदाक बनते हुए, बशारत को पूरा करते हुए सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह करके खिलाफत उनकी झोली में डाल के मुसलमानों को हमेशा के लिए अमन, अगले 20-22 साल तक मुसलमानों की खिलाफत ने भी, इमारत ने भी, हकूमत ने भी, रियासत ने भी और जोग्राफिये ने भी तरक्की की है। अगर 40-42 लाख मुरब्बा मील का हिस्सा मुसलमानों की कमानदारी के अंदर आता था, तो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह के दौर के अंदर 64 लाख मुरब्बा मील 3 बड़े आज़मों पर इस्लाम फैला है। और इसका अगर सवाब जाता है, अजर जाता है, बरकत जाती है, तो सैयदना हसन रजी अल्लाह को सबसे पहले कि जिन्होंने सैयदना मुआविया के साथ सुलह करके उनकी बैत करके मुसलमानों के ये मुशाजरा या इख्तलाफ को ख़त्म करके मुसलमानों की तरक्की को, उनकी सल्तनत को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाना की सुन्नत और हदीस को पूरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, आपके नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के अंदर मजलूमाना तौर पर शहीद किया गया और इनकी शहादत की खबर नबी पाक ने अपनी जिंदगी में दी थी। अस-सुननुल कुबरा, अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी में हदीस है और दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी के अंदर हसन सनद के साथ सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ख्वाब से उठे, वह यदेही तुरबातुन हमराओ, आपके हाथ में सुर्ख रंग की मट्टी थी। मैंने पूछा या रसूलल्लाह ये मट्टी क्या है? आपने फरमाया अखबारानी जिब्रील अन्ना हाजा युक्तलो बिअर्दिल इराक लिल हुसैन। नबी पाक ने फरमाया मुझे अभी जिब्रील ने बताया कि आपका ये बेटा हुसैन इराक की सरजमीन में शहीद किया जाएगा। मैंने कहा जिब्रील उस जमीन की मट्टी दिखाओ मुझे जहां मेरे मजलूम बेटे को शहीद किया जाए। फहाज़ ही तुरबातो, ये वो मट्टी है सुर्ख रंग की, उस जमीन की जहां हुसैन रजी अल्लाह को शहीद किया जाए। नबी पाक ने अपने हाथ में वो मट्टी पकड़ रखी थी। ये दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहकी के अंदर, अल मुअजमुल कबीर लित तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है। तो नबी पाक ने अपनी जिंदगी में जैसे हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, हजरत अली की, हजरत तल्हा की, हजरत जुबैर की सही बुखारी की हदीस के मुताबिक शहादत की खबर दे दी थी, ऐसे ही सैयदना हुसैन की शहादत की खबर नबी पाक ने उनकी शहादत से भी 85 साल पहले दे दी थी, बजरिया वही जिब्रील के जरिए।
دوسری بات، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، میں نے رات کو خواب میں نبی پاک کو دیکھا، وفی یدہ قارورۃ، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ شیشی میں کیا ہے؟ ایک شیشے کی بوتل تھی۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا فیہا دم الحسین و اصحابہ، اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا نبی پاک نے فرمایا خون ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ خواب ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس، اور کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس جس دن سے مجھے یہ خواب آیا، نبی پاک کی زیارت ہوئی خواب میں، اس دن سے میں پھر اس تاریخ اور دن کو گنتا رہا یہاں تک کہ اسی دن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی ہمیں خبر پہنچی، جس دن کو میں نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سیدنا حسین کو کس نے شہید کیا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر حج کرنے کے لیے گئے ہیں، شہادت حسین کے بعد کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں جو کہ عراق کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ حرم میں مکھی مار دے کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہؤلاء اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ، یہ عراق کے رہنے والے مجھ سے مکھی مارنے کا کفارہ پوچھتے ہیں، جبکہ ان ظالموں نے نبی پاک کے پیارے لاڈلے دلارے حسین ابن علی کو عراق کی سرزمین میں شہید کر دیا، نبی پاک کی بیٹی کے بیٹے کو آپ کے لختے جگر کا خون کر دیا۔ ان عراقی ظالموں نے، ان کو نہ خوف خدا آیا نہ شرم حیا پیغمبر آئی، اور آج آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مکھی مارنے کا کفارہ کیا ہے؟ کہا ظالموں مکھی مارنے کا تمہیں فکر ہے، نبی پاک کے نواسے کو شہید کر دیا، تمہیں کوئی حیا نہیں آئی؟ مسند احمد میں سیدہ ام سلمہ کا موقف لے لو، وہ کہتی ہیں مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، لما جاء نائی الحسین ابن علی حسین ابن علی کہ جب شہادت کی خبر آئی، سیدہ ام سلمہ مکہ یا مدینہ میں تھی، فَلَعَنَتْ أَهْلَ الْعِرَاقِ، عراق والوں پر، کوفہ والوں پر لعنت کی، اور کہا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انہوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا۔ یہ نانی اپنے نواسے کے قاتلوں کا پتہ بتا رہی ہے، نانی بتا رہی ہے، نبی پاک کی زوجہ ہے، حسین کی نانی لگتی ہے رشتے میں، وہ کہہ رہی ہے کہ عراق والوں نے قتل کیا، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ اور اسی طرح الاحتجاج للطبرسی 22 لوگوں کی کتاب ہے، اس میں زین العابدین مریض کربلا جب کربلا سے نکلے، احتجاج زین العابدین میں طبرسی صاحب لکھتے ہیں، معتبر ترین کتاب ہے 22 لوگوں کی۔ انہوں نے دیکھا کہ کوفے کے اندر لوگ ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہؤلاء یبکون علینا، یہ ہمارا رونا رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، اگر یہ ہمارا بین ماتم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کے علاوہ قتل کس نے کیا ہے ہمارے خاندان کو؟ سیدہ زینب بنت علی، سیدنا حسین کی ہمشیر، ان کا احتجاج طبرسی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان نے بد دعا دی کہ تمہیں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے، کوفہ والو تمہیں نے شہید کیا گھیر کر۔ تیسری بات، سیدنا حسین ابن علی نے کہا جب ان کو راستے میں خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان نے اپنا راستہ کوفے سے کربلا، اور کربلا کا راستہ آگے دمشق کی طرف جاتا ہے، کوفے کی طرف نہیں جاتا، وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا الاحتجاج للطبرسی کے اندر لکھا ہے حضلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا ہے۔ سیدنا حسین کے قاتل چھپے نہیں رہیں گے، دنیا میں چھپ جائیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 2 FIR تو ہو چکی ہیں، عبداللہ ابن عمر کی صحیح بخاری میں عراقیوں کوفیوں کے پر، حسین کی نانی ام سلمہ کی مسند احمد میں، اور 22 لوگوں کی کتاب میں سیدہ زینب کی بھی ہے، زین العابدین کی بھی ہے، اور سیدنا حسین کی خود FIR ان پہ ہوئی ہے۔ دنیا میں چھپ سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ یہ سارے قاتل پکڑے جائیں گے۔ آخر میں ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم قاتلین حسین کے ساتھ ہیں؟ نہیں، اللہ لعنت کرے۔ آخر میں ہم شیخ الاسلام نے تیمیہ کا مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا قول نقل کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں اما من قتل الحسین او اعان علی قتلہ او راضی بذالک،
جس بندے نے سیدنا حسین ابن علی کو قتل کیا یا شہید کیا یا ان کی شہادت کرنے میں مدد کی یا ان کے قتل پہ راضی ہوا، قتل کیا، مدد کی یا راضی اور خوش ہوا اس بات پہ، ہمارا موقف یہ ہے مسلمانوں کا، اہل سنت کا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانیت کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں اللہ اس ظالم کی نہ فرض عبادت قبول کرے نہ نفل عبادت قبول کرے، جس نے نواسہ رسول کو تڑپایا اور نبی پاک کے خاندان کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ہم تو یہ کہہ کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وما توفیقی الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم